السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ وسیم ملک موجود ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست کا اہم ترین دن کا آغاز ہو چکا ہے اور آج کے روز پاکستان کی 3 عدالتوں کے اندر بڑے اہم سیاسی نوعیت کے کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے، جو کہ سارے سیاسی منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ سکتے ہیں۔ وسیم ملک، سب سے پہلے اگر سپریم کورٹ کی بات کریں تو کیا متوقع ہے؟ فل کورٹ بیٹھ رہی ہے، ججز میں آپس میں اختلافات بھی ہے اور مخصوص نشستوں کا کیس ہے، کیا متوقع ہے؟ اچھا دیکھیے، آج کے روز ممکنہ طور پر یہ حتمی سماعت اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ جو گزشتہ سماعت تھی اس میں جو تمام وکلاء تھے ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب، انہوں نے ریبرٹل دینا ہے، یعنی ان کے دلائل کے بعد جو الیکشن کمیشن نے، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یا پھر اضافی نشستیں جن سیاسی جماعتوں کو ملی تھیں، ان کے جو وکیل مخدوم علی خان ہیں انہوں نے دلائل دیے اور انہوں نے اس میں یہ موقف اختیار کیا کہ یہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی۔ تو جواب الجواب آج کے روز ہوگا، اور گزشتہ سماعت پر جو فیصل صدیقی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں صرف 25 منٹ کا وقت درکار ہوگا اس سلسلے میں۔ تو اس روز بھی یہ سماعت مکمل ہو سکتی تھی، مگر پھر جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہ دی جائیں، اور اس سارے سلسلے کی جو سہولت کاری ابھی تک جو پریما فیشائے ہمیں جو چیز نظر آئی وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں، اور اس دن ان کے پاس میجورٹی نہیں تھی، تو انہوں نے پھر غیر ضروری طور پر کیس کو التوا میں رکھا اور اگلے ہفتے یعنی آج کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا۔ تو آج جب سماعت کا آغاز ہوگا، فیصل صدیقی صاحب جواب الجواب جمع کروائیں گے، تو اس کے بعد ممکنہ طور پر اگر پاکستان تحریک انصاف مقدمے میں فریق نہیں بنتی یا فریق بنانے کی درخواست کو پریس نہیں کرتی یا عدالت اسے تسلیم نہیں کرتی، تو پھر یہ جو ججمنٹ ہے یہ ریزرو ہو جائے گی، اور آج کے روز ہی کوئی مختصر فیصلہ جو ہے وہ بینچ کی جانب سے سامنے آ سکتا ہے۔ ویسے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے کلوز ہیں، فیصل واوڈا صاحب، وہ تو شاید اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں کہ جناب تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ پوری سماعت آپ نے اٹینڈ کی ابھی تک؟ اچھا، یہ آپ جو بندوق ہے وہ فیصل ووڈا کے کندھے پر رکھ کے چلا رہے ہیں، ظاہر یعنی ہے آپ کی بات جس کی تشریح میں سمجھاؤں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دینا چاہ رہی۔ فیصل واوڈا کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ بھی تو صحافی ہیں، ظاہر ہے مجھے دیکھیں، فیصل واوڈا نے ابھی تک جو بھی بات کی ہے تقریباً وہ باتیں سچ ہوئی ہیں، تو میں نے تو وہیں سے اپنا اندازہ لگایا کہ فیصل ووڈا صاحب آپ کے مطابق کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق چیزیں لڑی ہیں۔ فیصل ووڈا صاحب آپ کے مطابق بالکل اسٹیبلشمنٹ بولتے کی، ہیں، اور جو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دینا چاہتی، لگ گیا صحیح رہا ہے، اور اس کی سہولت کاری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں۔ وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ کورٹس تو آپ بھی کور کرتے ہیں نا، میں قاضی کی عدالت میں ویسے کم ہی جاتا ہوں، میں موسٹلی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں رہتا ہوں یا مقامی عدالتوں میں رہتا ہوں، لیکن قاضی صاحب کی عدالت کو آپ ہی ظاہر کور کرتے ہیں۔ تو میں نے بتا چکا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، اور وہ پہلے دن سے جب سے آئے ہیں وہ یہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیے آج کے روز فیصلہ کیا آ سکتا ہے، لیکن مجھے اس معاملے میں جب یہ فل کورٹ بنائی گئی تھی تو بڑے لوگوں نے اسے تشبیہ دی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ایکسٹینشن کا راستہ ہموار کر لیا، لیکن میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ جو فل کورٹ ہے یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گلے پڑے گی، اور اس میں ہم نے مختلف موقعوں پر دیکھا کہ وہ فل کورٹ چیف جسٹس کے گلے پڑی ہے۔ جو ججز ہیں وہ اب اس بات کو، تو میجورٹی جو ہے، جو گزشتہ سماعت کی بات ہے اس میں میجورٹی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ یہ مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کے حصے میں نہیں آتی۔ میجورٹی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہے، چاہے وہ سنی اتحاد کونسل میں گئی تھی، وہ فیصلہ غلط تھا۔ اب جو وہ فیصلہ غلط تھا تو وہ اس تناظر میں تھا کیونکہ وہ 2 فروری الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ تھا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ چکی کہ وہ جو ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس سنگین غلطی کی لفظ استعمال کیا گیا، گریو وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو اس کی سنگین جو غلطی تھی اس کی توثیق کرے گی یا پھر جو اس کو درست کرے گی۔ جسٹس اطہر من اللہ جو بات پہلے دن سے کر رہے تھے وہ بات اب بینچ کی اکثریت کرنے لگ گئی ہے۔ بات مجھے جو لگتا ہے وہ مکمل انصاف کی جانب چل پڑی آئین کے آرٹیکل 187، مگر میں اگین کہوں گا کہ یہ اب تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ججز کیا سوچ رہے ہیں، آبزرویشنز کچھ ہوتی ہیں، بعض اوقات ریمارکس کچھ ہوتے ہیں، فیصلہ کچھ اور آتا ہے، اور ریٹرن آرڈر میں کچھ اور ہی آ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آپ کی جیسے بات جو آپ انڈرسٹینڈنگ جو آپ کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ ایک طرف پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف، یعنی پاکستان تحریک انصاف کیوں ہے؟ اسے عوام نے مینڈیٹ دیا، تو وہ جو ول آف دا پیپل ہے، وہ جو عوام کی منشا ہے، وہ جو جمہوریت کی منشا ہے، وہ جو آئین کی منشا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو سپریم کورٹ کے 13 ججز کو، چلیں ان میں سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے. ان میں سے 2-3 ایسے ججز ہیں, جسٹس امین الدین خان ہوں, جسٹس محمد علی مظہر ہوں, جسٹس عرفان سادات ہوں, یا پھر کہیں جا کے جسٹس نعیم اختر افغان بھی. یہ 5 ججز, ان کو چھوڑ کر باقی جو اس وقت 8 ججز جو ہیں, انہیں یہ طے کرنا ہے, یا یہ طے ہوگا ان کے فیصلے سے کہ وہ ول آف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا ول آف پیپل کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ ہر جج نے, صرف چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب پہ یہ اونس نہیں آتا, سپریم کورٹ کے ہر جج نے, اور یہ کوئی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج نہیں بیٹھے جنہوں نے فوجداری مقدمات کی سماعت کرنی ہے. سپریم کورٹ کا ہر جج جب حلف اٹھاتا ہے تو وہ یہ قسم کھاتا ہے کہ وہ آئین پاکستان میں درج بنیادی انسانی حقوق کی دفاع کی اور اس کی حفاظت کرے گا. تو کیا وہ حفاظت کرتے ہیں یا پھر پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے مطابق جاتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کا ساتھ دیتے ہیں؟ فیصلہ آج کے روز ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال تھی. اس کے بعد اگر ہم چلیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑا اہم جو علی بخاری کے حلقے سے متعلق کیس ہے, اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ایک روز کا وقت دیا ہے. فارم 45 مانگے گئے ہیں. وسیم, اس سے ہٹ کے اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ نون لیگ سے جب فارم مانگے جاتے ہیں تو ججز کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جاتا ہے. طارق محمود جہانگیری کے خلاف اتنی بڑی کمپین شروع کی گئی ہے. نوٹس تو ہوئے ہیں ان صحافیوں کو, لیکن وہ صحافی تو میرے خیال میں ڈٹ گئے, انہوں نے تو ٹویٹس بھی کیے ہیں کہ ہمیں تو شاید اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم تو اپنے جو ان کا موقف تھا وہ اسی پر کھڑے ہیں. میں آپ کے سوال کا جواب تب دوں گا جب آپ پوری بات بتائیں گے. نہیں, میں وہ یہ کہہ رہا, آپ نے کہا کہ فارم 45 مانگے جاتے ہیں تو ججز کو پریشرائز کیا جاتا ہے. کون کرتا ہے؟ ظاہر ہے مقتدر حلقے ہیں وہی کرتے ہیں. مقتدر حلقے یعنی پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ. تو پوری بات بتایا کریں ناظرین کو. ایک تو ہم صحافیوں کو بھی عادت پڑ چکی ہے کہ ہم آدھی بات بتا کر اور عادتی طور صحافتی لینگویج کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہماری زبان پہ آ جاتے ہیں. تو صحافتی لینگویج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سچ بھی صحافتی لینگویج ہے, ظاہر حقیقت, لیکن لوگوں کو پتہ ہے, لوگوں کو یار لوگوں کو پتہ ہو یا نہ ہو, آپ نے بتانا ہے. ہر بندہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود نہیں ہے. ہر بندے کو اس 6 خط کے جو متن تھا, جو 6 ججز نے 7 صفحات کا لکھا تھا, اس میں لکھے گئے متن کا نہیں پتا. وہ آپ کو پتا ہے, بطور کورٹ رپورٹر آپ کا کام ہے لوگوں کو بتانا. اب بات یہ ہے کہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے آپ نے بات کی اور جن صحافیوں کا آپ نے تذکرہ کیا, پاکستان تحریک انصاف کی کوئی آڈیو لیک ہو, اس وقت اس سیٹ اپ کے, اس ڈاکٹرائن کے خلاف جو شخص ہے اس کے خلاف کوئی اقدامات ہوں یا پھر ان ججز کے خلاف جو کارروائی ہو, سب سے پہلے انہی اکاؤنٹ سے رپورٹ ہوتی ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ پہلے آ کے بتا دیتے ہیں. تو 2 چیزیں ہوئی ہیں آج اس سارے دوران میں. جو ریفرنسز دائر کیے گئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں ان ججز کے خلاف جنہوں نے ISI کی مداخلت کو عدالتی امور میں تسلیم کرنے سے انکار کیا. سپریم کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد ہوں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 4 ججز ہوں, اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مہرے میدان میں اتار کر ایک طرف ان کے خلاف ریفرنسز دائر کروائے اور دوسری جانب سوشل میڈیا پہ انتہائی گھٹیا قسم کی کیمپین شروع کرائی. وہ میسیجنگ تھی, وہ پیغام تھا دیگر ججز کے لیے. لاہور ہائی کورٹ کی نئی چیف جسٹس بھی آئی ہیں, سپریم کورٹ کا بھی معاملہ ہے مخصوص نشستوں کا, ہائی کورٹس میں بھی بڑے اہم نوعیت کے کیسز ہیں. تو ان کے ساتھ پیغام یہ تھا کہ اگر آپ اس مداخلت کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. تو مجھے خوشی ایٹ لیسٹ اس بات کی ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب چاہے نہ چاہتے ہوئے آج وہ جب آئے ہیں اور جو فل کورٹ کی سماعت ہوئی ہے تو یہ اس میسیجنگ کے بدلے میں ایک اور پیغام تھا, رپلائی تھا اس میسج کا کہ آپ اگر ہمارے ایک جج کے خلاف کارروائی کریں گے تو ہم تمام ججز ساتھ کھڑے ہیں. پورے میڈیا نے, تمام لوگوں نے, آپ لوگوں نے, میں بھی وہاں کورٹ روم میں موجود تھا, آپ نے یہ تو بتایا کہ جسٹس عامر فاروق کیا کہہ رہے تھے. آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک موقع پر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے بھی ریمارکس دیے. باقی 5 ججز جن میں جسٹس بابر ستار تھے, جن میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق تھے, جسٹس ارباب محمد طاہر تھے, جسٹس سمن رفت صاحبہ تھی, جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تھے. ان کے چہرے دیکھے تھے آپ نے, ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا, ان کی باڈی لینگویج دیکھی تھی, غصے کا اظہار تھا, تشویش تھی. تشویش سے زیادہ یہ میسیجنگ تھی کہ ہم اپنے موقف پر ڈٹ کے کھڑے ہیں. تو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کا پنگا پہلی بار پاکستان کی جوڈیشری سے پڑا ہے. اب تک جو ہماری جوڈیشری تھی وہ اپنی بے توقیری کو پلیٹ میں رکھ کر دیتی رہی ہے. اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ اس موقع پر چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کا جو کردار ہے وہ انتہائی مشکوک, متنازع اور وہ کردار ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. عامر فاروق صاحب تو چاہتے نہ چاہتے اپنے ججز کا ساتھ دے رہے ہیں,
لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کو سلام ہے کہ ایٹ لیسٹ اپارٹ فرام پولیٹیکل ایفیلیشن یار پاکستان تحریک انصاف کو سائڈ پہ رکھیں، سائڈ پہ رکھیں. عمران خان صاحب کو بھی ایک لمحے کے لیے بھول جائیے. اس ملک میں عدالتی نظام ہے، عوام کا اور ریاست کا ایک معاہدہ ہے، اس معاہدے کو ہم دستور کہتے ہیں، وہ تحریری شکل میں ہے، اس دستور پر عمل کر کے ہی ملک کو چلنا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک بری عادت پڑ چکی تھی کہ وہ دستور کو اپنی مرضی سے ججز کے ہاتھوں ہمیشہ، کبھی خود آ کر تو انہوں نے متعدد مرتبہ بوٹوں کے تلے روندا ہی ہے، لیکن وہ پھر ججز کے ہاتھوں ججز کو استعمال کر کے یہ سارے کام کرتے تھے. تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ججز کھڑے ہوئے ہیں، ججز نے کہا کہ یار انف از انف. تو یہ ہماری ریاست کے لیے بڑا ضروری ہے، آئین پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے، اس سٹرکچر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ججز کو کھڑا ہونا چاہیے. اور میں حتمی طور پر یہ نتیجہ اخذ کرنے کو تیار ہوں کہ آپ لاکھ پیر ماریے، بڑے شارٹر رن میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ ججز کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے. لیکن جو کام اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کیا، اور جب انہوں نے 25 مارچ کو وہ خط لکھا تھا نا، انہیں اس قسم کے تمام کنسیکوینسز کا اندازہ تھا، انہیں اندازہ تھا کہ ان کے خلاف یہ سب کچھ ہوگا. اور اب یہ جو توہین عدالت کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 کاروائیاں چلی ہیں نا، آپ دیکھیے گا کہ یہ منطقی انجام تک پہنچیں گی. لوگوں کا گلہ ہے، لوگوں کا گلہ ہے کہ یہ معاملہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک چلا گیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، دیر صحیح، لیکن ایٹ لیسٹ کسی نے یہ جرت تو کی کہ اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خلاف وہ کھڑے ہوئے. اور آپ کو ایک اور بھی مزے کی بات بتاؤں کہ ممکنہ طور پر اب ایک اور خط بھی منظر عام پہ آ سکتا ہے، وہ بھی آپ کے ہائی کورٹ سے آ سکتا ہے. اور وہ جو ٹریبیونل جج ہیں ان کو اب تک اس معاملے میں کتنا اپروچ کیا جا چکا ہے، ٹریبیونل کے معاملے پر کیا کیا دھمکیاں دی جا چکی ہیں. اور 1 مہینہ پہلے یہ دھمکی بھی دی گئی تھی کہ ٹریبیونل کے معاملے پر پیچھے ہٹ جائیے ورنہ آپ کے جعلی ڈگری کا معاملہ بھی آ سکتا ہے. تو وہ چیزیں بھی منظر عام پہ آئیں گی. تو ایٹ لیسٹ اس سارے گند میں جو ایک چیز ہمارے لیے ہے، ایک ہر اس شخص کے لیے جو عدلیہ کی آزادی چاہتا ہے، جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن تھے وہ اب واقعی حفاظت کرنے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، وسیم ملک ہمارے ساتھ موجود تھے. ان اہم ترین سماعتوں سے پہلے جو کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے، لیکن مزید اپڈیٹس جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.